الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. پچھلے درس میں اسراء اور معراج کی مناسبت سے کچھ باتیں بیان کی تھیں، اور آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ تفصیلی واقعہ کچھ اختصار کے ساتھ اس وقت میں مکمل ہو سکے. پچھلے درس میں آپ نے یہ سنا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تکالیف دی گئیں قریش مکہ کی طرف سے، کفار کی طرف سے، پھر طائف کا سفر ہوا، وہاں آپ کو اذیتیں دی گئیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو اللہ پاک نے اسراء اور معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا. اسراء اور معراج یہ کس تاریخ میں ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اس میں مختلف اقوال ہیں، اور زیادہ راجح قول یہی ہے کہ 27 رجب کو اسراء اور معراج کا یہ واقعہ پیش آیا. اور آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ اسراء اور معراج کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور وہاں سے عرش معلیٰ، اور پھر واپسی مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے مکۃ المکرمہ. رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اللہ پاک نے یہ لاکھوں سال کا سفر طے کروا دیا. اس کی تفصیل آپ نے سنی تھی، اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان میں بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے. نیم خوابی کا عالم تھا، چھت پھٹی، جبریل امین آئے، آپ کو بیدار کیا، مسجد حرام میں لے کے آئے، پھر وہاں سے زمزم کے کنویں پہ لے کے آئے. آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، سونے کا ایک تشت جنت سے لایا گیا. ایمان اور حکمت اس میں موجود تھی. وہ ایمان اور حکمت آپ کے قلب اطہر میں رکھ دی گئی، اور زمزم کے پانی سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، اور دوبارہ سینہ مبارک درست کر دیا گیا. پھر براق جو جنت کی سواری تھی یہ لایا گیا، اور آپ کو اس پر سوار فرمایا گیا، اور جبریل امین آپ کے ہم رکاب بنے. اور اس کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. یعنی اگر نگاہ آسمان پر پڑتی ہے تو اس کا پہلا قدم آسمان پر پڑتا تھا، اتنی تیز اس کی رفتار تھی. تو دوران سفر مختلف واقعات پیش آئے، اور وہ آپ نے سنے تھے کہ ایک زمین پر سے گزر ہوا جس میں کثرت کے ساتھ کھجوروں کے درخت تھے. جبریل امین نے کہا کہ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا فرمائیے. آپ اترے، 2 رکعت نفل پڑھی تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ یثرب ہے، کل آپ یہاں ہجرت فرمائیں گے، جس کو آج مدینہ طیبہ کہتے ہیں. پھر وہاں سے آگے ایک اور مقام پر کوہ طور پر سے گزرے تو وہاں 2 رکعت نفل ادا فرمائی. پھر اس کے بعد مدین میں پہنچے تو وہاں 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی. پھر بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی وہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا فرمائے. اس کے بعد دوران سفر آپ کو
بہت سی ایسی مثالیں اور صورتیں دکھائی گئیں کہ آپ جبریل امین کے ساتھ رواں تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا کے پاس سے گزر ہوا، اس نے آواز دی، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ جبریل امین نے کہا کہ آگے چلیے، اس کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ آپ آگے چلے اور پھر راستے میں ایک بوڑھا ملا، اس نے بھی آپ کو آواز دی۔ جبریل امین نے کہا کہ اس کی طرف توجہ مت فرمائیے۔ آگے گئے تو ایک جماعت تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ جبریل امین نے عرض کیا انہیں سلام کا جواب دیں۔ آپ نے سلام کا جواب دیا تو جبریل نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں وہ بڑھیا کون تھی، بوڑھا کون تھا اور یہ جماعت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ وہ بڑھیا جو تھی وہ دنیا تھی، یعنی دنیا کی مثال آپ کو دکھائی گئی کہ دنیا کی عمر اتنی باقی ہے جتنی اس بڑھیا کی عمر ہے۔ یعنی ظاہر ہے دنیا انسان کی ایک تو یہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، اور ایک پوری دنیا کی عمر ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور یہ کائنات ساری ختم ہو جائے گی، تو دنیا کی عمر اتنی تھوڑی ہے۔ پھر وہ بوڑھا جو تھا وہ شیطان تھا۔ ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اپنی طرف مائل کریں، اور آگے جس جماعت نے آپ کو سلام کیا وہ ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر آپ آگے نکلے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے گزر گئے تو کچھ لوگوں کی یہ مثال دیکھی کہ ان کے بڑے لمبے تانبے کے ناخن ہیں اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ اپنے ناخنوں سے اپنے ہی چہروں کو چھیل رہے ہیں اور چھلنی کر رہے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال اور حالت آپ کو دکھائی گئی ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، یہ سورۃ الحجرات کے اندر مستقل اس کے اوپر ایک درس ہے، وہ آپ سماعت فرما کے آ چکے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو اللہ پاک جو ہے غیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ پھر وہاں سے آگے گزرے، دیکھا ایک نہر ہے، وہاں ایک شخص ہے جو پتھروں کو لقمے بنا کے کھا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ آپ کی امت کا وہ شخص، اس کی حالت دکھائی گئی ہے جو سود کھاتا ہے، اس لیے سود سے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک کھیتی ہے، کچھ لوگ ہیں اس میں بیج ڈالتے ہیں، تخم ریزی کرتے ہیں، پھر وہ کھیتی ایک دم بڑھ جاتی ہے اور ہری بھری ہو جاتی ہے، وہ اس کو کاٹ لیتے ہیں اور کاٹنے کے بعد دوبارہ وہ کھیتی اسی طرح ہری بھری ہو جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر اسی طرح ہو جاتی ہے، گویا یہ ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کی ان لوگوں کی مثال دکھائی گئی ہے آپ کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اور ان کی ایک نیکی 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، تو جو اللہ کی رضا کے طالب ہو کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو یہ ان کی مثال دکھائی گئی، اللہ ان کی اجر کو اس طرح سے بڑھا دیتے ہیں۔ پھر آگے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے کہ اس کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، اور بالکل جب وہ کچل دیا جاتا ہے تو دوبارہ وہ سر جو ہے وہ صحیح سالم ہو جاتا ہے، دوبارہ کچلا جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ تو جبریل امین سے آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو فرض نمازوں سے سستی کرنے والے ہیں، فرض نمازوں کی طرف نہیں آتے، فرض نمازوں کو چھوڑنے والے، یہ سزا دکھائی گئی۔ پھر آگے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو جہنمیوں کی غذا ہے، بریع، خاردار جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں، یہ اور زقوم کا جو درخت ہے وہ اس کو کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔
پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایک ہنڈی میں اچھا خوشبودار پاک صاف گوشت ہے اور دوسری ہنڈیاں اس میں بدبودار اور خراب گوشت ہے، وہ اس خوشبودار اور اچھے تازہ گوشت کو چھوڑ کر وہ بدبودار گوشت جو ہے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں یا جن کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ عورتیں دی ہیں یا عورتوں کو اللہ نے پاکیزہ شوہر دیے ہیں، وہ ان کو چھوڑ کر دوسروں اور غیروں کے ساتھ جو ہے وہ رات گزارتے ہیں۔ یہ آپ کی امت کی ان لوگوں کی مثال دکھائی گئی۔ پھر آپ کو کچھ ایسے علماء کی مثال دکھائی گئی کہ جن کے لب اور زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا آپ کی امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں جو فتنے کا سبب بنتے ہیں اور جو لوگوں میں فتنہ برپا کرتے ہیں، لوگوں سے مال لینے کے لیے آپ کے دین کو جو ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ تو یہ علماء فتنہ ہے آپ کی امت کے واعظ اور خطیب جو فتنے کا باعث بنتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری مثالیں اور بھی مثالیں آپ کو دکھائی گئیں۔ اس کے ساتھ آپ آگے پہنچے بیت المقدس میں، وہاں سواری سے اترے، جبریل امین نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کیا، سواری کو اس کے ساتھ باندھ دیا، یعنی جو براق تھی وہ سواری باندھا، اور اس کے بعد مسجد اقصی میں اندر تشریف لے گئے، وہاں 2 رکعت نفل تحیت المسجد آپ نے ادا فرمائی، جبریل امین نے ادا فرمائی۔ کچھ لوگ آپ کے استقبال کے لیے پہلے ہی وہاں موجود ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کچھ اور انبیاء تھے۔ اسی طرح اذان دی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ بہت سے لوگ مسجد اقصی میں جمع ہو گئے۔ پھر اذان دی گئی اور اس کے بعد اقامت کہی گئی۔ تو مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے کون ہوگا؟ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اطہر پکڑا اور مصلی پہ کھڑا فرمایا۔ آپ نے وہاں سب کو نماز پڑھائی۔ جبریل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں آپ نے کن کو نماز پڑھائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ جبریل امین نے کہا یہ تمام انبیاء کرام آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء کرام آئے ان سب نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک کانفرنس انبیاء کرام کی منعقد ہوئی، اس میں انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اللہ کی تعریف جو ہے وہ آخر میں بیان فرمائی اور اپنے خصائل بھی اس میں بیان فرمائے۔ اور پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے۔ اچھا یہاں یہ بات سمجھے کہ وہاں انبیاء کرام جو تشریف لائے، آیا یہ ان کے صرف ارواح تھیں یا اپنے اصلی جسم کے ساتھ آئے، یا ان کی ارواح کو ایک مثالی جسم دیا گیا؟ اس میں تینوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کی ارواح تھیں، یا یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جسد خاکی کے ساتھ وہاں جمع کیا، روح اور جسم دونوں، یا یہ ہے کہ ارواح تھی لیکن انہیں جسم مثالی دیا گیا، کیونکہ اللہ تو قادر ہے، اللہ چاہے جس طرح کا جسم دے دیں۔ تو بہرحال انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی اور پھر 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک شراب کا پیالہ، ایک پانی کا پیالہ اور ایک دودھ کا پیالہ، اور بعض سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شہد کا پیالہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یعنی 4 پیالے۔ تو آپ نے دودھ کے پیالے کو اختیار کیا، اس میں سے کچھ آپ نے پیا۔ تو جبریل امین نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اگر پانی لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، شراب کا پیالہ لے لیتے تو امت گمراہ ہو جاتی، پانی لیتے تو امت غرق ہو جاتی، شراب کا پیالہ لیتے تو امت گمراہ ہو جاتی۔ تو اس کے بعد یہ اسراء کا جو سفر تھا یہ زمینی سفر تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ یہاں دیکھیں اسراء اور معراج ایک ہی رات میں یہ 2 سفر ہوئے ہیں، ایک زمینی سفر ہے، ایک آسمانی سفر ہے۔ زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں اور آسمان کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک معراج نہیں ہوئی بلکہ مسجد اقصی سے عرش معلی تک آپ کو 10 معراجیں ہوئی ہیں۔
اب یہاں سے معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، وہاں سے اوپر آسمانوں پر جانے کے لیے روایات میں آتا ہے کہ آپ کے لیے جنت سے سیڑھی لائی گئی، اور یہ وہی سیڑھی ہے کہ جس کے اوپر ایمان والوں کی ارواحیں جو ہیں مرنے کے بعد چڑھتی ہیں، اور مردہ آنکھیں کھول کے اسی کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ سیڑھی لائی گئی، اس کے دونوں طرف فرشتے آگے استقبال کے لیے، اور پھر سارے فرشتے استقبال میں موجود ہیں۔ اس میں آپ سیڑھی کے ذریعے سے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اب براق پر تشریف لے گئے یا براق وہیں بندہ رہا اور آپ تشریف لے گئے، دونوں طرح کے اقوال آتے ہیں۔ براق پر آپ تشریف لے گئے ہوں تو اس میں زیادہ اعزاز اور اکرام ہے۔ بہرحال سیڑھی کے ذریعے سے آپ پہلے آسمان پر پہنچے۔ جبریل امین نے آسمان دنیا کا جو دربان اور فرشتہ ہے اس سے دروازہ کھلوایا۔ اس نے کہا کہ کون ہے؟ جبریل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا کہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل امین نے کہا کہ ہاں۔ اس نے مرحبا کہا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ سامنے ایک بڑی عظیم اور بزرگ ہستی تشریف فرما ہے۔ جبریل امین نے کہا کہ انہیں سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، اور جبریل امین نے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح کہہ کر جو ہے وہ جواب دیا، اور دیکھا کہ جبریل امین، آپ حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو کچھ آپ ہنسنے لگ پڑتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگ پڑتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر دیکھتے ہیں دائیں طرف تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ دائیں طرف ان کو ان کی وہ اولاد نظر آتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف والی ان کی وہ اولاد ہے جو جہنم میں جانے والی ہے، اس کو دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں اور پھر روتے ہیں۔ پھر بہرحال وہاں سے اوپر گئے، دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے استقبال کیا، مرحبا کہا، اور اس کے بعد تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اوپر گئے ساتویں آسمان پر، اور یہ یاد رکھیں کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ پھر آسمان کی جو موٹائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے، وہ بھی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، تو ہر آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور پھر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ یہ اتنے فاصلے آپ نے طے فرمائے۔ ساتویں آسمان پر گئے، دیکھا کہ وہاں ایک بڑی عظیم اور بزرگ ہستی ہے، بیت المعمور کے ساتھ آرام سے تشریف فرما ہے، ٹیک لگایا ہوا ہے۔ اللہ نے بیت المعمور کی جگہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی، تو جبریل امین نے کہا کہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، آگے بڑھ کر انہیں سلام کیجئے۔ آپ آگے بڑھے، ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ انہوں نے بھی وہی کلمات کہے جو آدم علیہ السلام نے کہے تھے، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ بیت المعمور یہ ساتویں آسمان پر بالکل خانہ کعبہ کے اوپر فرشتوں کا قبلہ اور کعبہ ہے۔ وہاں روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری جو ہے وہ دوبارہ نہیں آتی۔ اور وہاں جو مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو اللہ نے وہاں بیت المعمور، وہاں اللہ نے انہیں جگہ دی۔ وہاں سے آپ کو اور بلند کیا گیا، اور بلند ہو کر آپ سدرۃ المنتہا، وہ بیری کا ایک درخت ہے ساتویں آسمان پر اوپر، وہاں آپ پہنچے۔ وہ بیری کا ایک درخت تھا، وہاں آپ نے اللہ کے بڑے یعنی انوارات اور تجلیات کا مشاہدہ فرمایا، بڑے عجائبات آپ نے دیکھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سدرہ کو دیکھا کہ وہ اس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا،
اور سونے کے پتنگوں نے جو ہے وہ اسے گھیرا ہوا تھا، اور وہاں انوارات اور تجلیات کا عظیم مرکز تھا جو آپ نے وہاں مشاہدہ فرمایا۔ پھر اسی سدرۃ المنتہا کے پاس عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، نگاہ نے جو دیکھا وہ بڑا جم کر دیکھا۔ کہا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، آپ نے بلند ہوئے، وہاں جنت کی آپ نے سیر فرمائی۔ پھر جہنم آپ کے سامنے پیش کی گئی، جہنم کا آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ سدرۃ المنتہا، اس کو منتہا اسی لیے کہتے ہیں کہ نیچے سے جو چیز جاتی ہے وہاں جا کر رک جاتی ہے، اس کی انتہا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور اوپر سے جو احکامات آتے ہیں وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس آ کر رک جاتے ہیں، پھر وہاں سے نیچے لائے جاتے ہیں۔ تو چیز پہلے نیچے سے جانے والے وہاں رکتی ہے، پھر اس کے اوپر سے آنے والے پہلے وہاں احکامات رکتے ہیں، پھر اس کے بعد نیچے آتے ہیں، اس لیے اس کو المنتہا کہتے ہیں۔ تو سدرۃ المنتہا، وہاں سے آپ کو اور بلند کیا گیا، لیکن جبریل امین یہاں تک جا سکے، وہاں سے آگے جبریل نہیں جا سکا۔ جبریل امین نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل تو پیچھے ہے، وہ نہیں آ رہا، تو جبریل نے کہا کہ اگر اب ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے، ایک بال برابر میں آگے نہیں بڑھ سکتا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، اب آپ جانیں، آپ کا رب جانے۔ وہاں سے آپ کو پھر بلندی معراج ہوئی، آگے آپ نے دیکھا کہ کچھ قلموں کے چلنے کی آوازیں آپ نے سنی۔ صریف الاقلام، یہ ایک مقام ہے جو گویا کہ مرکزی دفتر ہے، جہاں قلم فرشتوں کے چل رہے ہیں اور تقدیری امور جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ پھر وہاں آپ کے لیے ایک مسند لائی گئی، رف رف سبز رنگ کی مخملی مسند، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور نہ جانے کتنے ہزاروں حجابات کو طے کرتے ہوئے رب العالمین رب ذوالجلال کے پاس پہنچے عرش پر، تو وہاں سجدہ بجا لائے، آپ نے سجدہ فرمایا، اور پھر اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ نے وہاں آپ کو 3 عطیے عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کتنا بلند مقام ہے کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا، کسی کی پہنچ نہیں ہے، وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ نے انہیں وہاں تک پہنچایا، اور پھر وہاں ہم کلام ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں، وہاں اللہ کلام فرماتے ہیں، لیکن اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر وہاں اللہ کلام فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی طرف سے جواب آیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ نے کیا فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر بھی ہو اور اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ یہی کلمات ہیں جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے وہاں 3 عطیے عطا فرمائے۔ ایک تو سورۃ البقرہ کی آخری آیات جس میں دعائیں سکھائی گئیں کہ اللہ سے مانگو، تو اللہ خود سکھائے اور یہ کہے مجھ سے اس طرح مانگو، تو جب انسان اللہ سے مانگے گا تو کیا اللہ اسے رد فرما دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، مانگنے کے کچھ شرائط ہیں۔ دعائیں، یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور پھر 50 نمازیں اللہ نے عطا فرمائیں، اور تیسری چیز فرمایا کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا بھی مرتکب ہے لیکن مشرک نہیں ہے، اس نے شرک نہیں کیا، تو اللہ کبائر سے درگزر فرما کر اس کو بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ کریم ہے، چاہیں تو معاف فرما دیں اور ویسے دے دیں، چاہیں تو سزا دینے کے بعد جنت عطا فرمائیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ کفار کی طرح جہنم میں رہے گا، نہیں، چاہے اس نے گناہ کیے ہیں تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ لیکن اللہ پاک ہمیں بغیر حساب و کتاب کے، ہم سب کو، ہمارے والدین کو، بیوی بچوں کو، سب کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو یہ 3 عطیے آپ کو ملے،
پھر وہاں سے آپ تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر ان کے پاس سے گزرے, انہوں نے کچھ نہیں کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 6 آسمان پر سے جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کے آئے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں تو مالک الملک رب ذو الجلال, اس اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں اور ساتھ کے 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنی امت کا بڑا تجربہ ہے, آپ کی امت بڑی کمزور ہے, 50 نمازیں وہ نہیں پڑھ سکے گی, آپ جائیں اس میں تخفیف کروا کے لائیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 آسمان سے پھر اوپر عرش تک پہنچے, 5 نمازوں کی کمی کر دی گئی, پھر واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور کم کروائیں, پھر گئے تو 5 کی کمی ہو گئی, 10 کم ہو گئی, 40 باقی رہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ واپس جائیں اور کم کروائیں, نہیں پڑھ سکتے. 35 ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور جائیں, 30 کا ہو گئیں. 5 کم ہوتی گئیں, 5 کم ہوتی گئیں. آپ بار بار جاتے رہے, پھر بار بار آتے رہے, پھر بار بار جاتے رہے, پھر بار بار آتے رہے, حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی, آپ جائیں اس میں اور تخفیف کروائیں. آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. یعنی 5 ہی تو رہ گئی ہیں, یہ بھی چلی گئیں تو پھر یعنی 5 ہیں. تو ایک غیب سے آواز آئی کہ ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہے ہمارے قول میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. 5 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی, 50 کا ثواب آپ کا رب عطا کرے گا. 5 نمازوں پہ 50 کا ثواب ملیں گے, 50 کا ہی اجر. آپ نے 5 پڑھی ہیں, گویا کہ آپ کو 50 کا ثواب ملا ہے. اب اللہ کے علم میں یہ بات تھی, اللہ نے 5 ہی رکھنی تھیں. موسیٰ علیہ السلام کو اس کا ذریعہ بنا دیا. پھر آپ جاتے رہے, اس میں آپ کا اعزاز اور اکرام بڑھا. پھر واپس تشریف لائے, یہ آپ کا اعزاز اور اکرام اس طرح بڑھتا گیا, اور بار بار جاتے رہے اور آتے رہے. بالآخر 5 نمازیں ملیں. یہاں یہ بات یاد رکھتے جائیں, اللہ نے جتنے احکامات اتارے ہیں جبریل لے کے آئے ہیں, زمین پر اترے ہیں, لیکن صرف نماز ایک ایسا اہم اور عظیم رکن ہے جو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے زمین پر نہیں اتارا. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا, اور پاس بلا کر وہاں اللہ نے یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اس لیے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے. نماز تم پڑھو, اللہ تمہیں عزت اور مرتبہ عطا فرمائیں گے. اس لیے نماز کا چھوڑنا کسی حالت میں جائز نہیں. اتنا اہم فریضہ ہے, اس کی پابندی کریں. مرد جتنے ہیں وہ نماز بعد جماعت کا اہتمام کریں. اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے. اب 5 نمازیں رہ گئی تو آپ واپس تشریف لائے, اور مسجد اقصیٰ, اور مسجد اقصیٰ سے پھر مکہ المکرمہ. صبح ہونے سے پہلے فجر سے پہلے آپ وہاں پہنچ گئے. صبح ہوتے ہی آپ نے یہ واقعہ قریش کے سامنے رکھا کہ رات کے اس حصے میں مسجد اقصیٰ اور وہاں سے 7واں آسمان اور واپسی ہوئی. تو کسی نے تو مذاق سے اپنا استہزاء کیا اور تمسخر کیا, اور کسی نے حیرانگی کے ساتھ اپنا سر پکڑ لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں آپ گئے اور واپس بھی آگے. ابو جہل کو جب پتہ چلا تو اس نے اور کسی کو نہیں دیکھتا, بھاگتا ہوا سیدھا سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ گیا, اور جا کر دروازہ کھٹکایا اور کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دوست نے آج کیا بات کہی ہے؟ جی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ کیا کہا, کیا فرماتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا, کس سے سن رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا, ابو جہل سے سن رہے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ آپ کا دوست یہ کہتا ہے میں رات کو مسجد اقصیٰ, 7واں آسمان, عرش, اور پھر واپس بھی آ گیا. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا, اے ابو جہل, جو تو بات کہہ رہا ہے کیا تو واقعی یہ میرے نبی سے سن کے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ لات عزیٰ کی قسم سن کے آیا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھا اور فرمایا کہ میں مانتا ہوں اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اگر جبریل آسمان سے زمین پر آ سکتا ہے تو میرا نبی زمین سے آسمان پر بھی جا سکتا ہے, کیونکہ میرے نبی کا مقام جبریل سے زیادہ ہے. تو انہوں نے سنا ابو جہل سے اور تصدیق کی, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہے ہیں.
اور پھر جھٹلا رہے ہیں۔ انہوں نے سوالات شروع کیے اور کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ اچھا یہ بتائیں، مسجد اقصیٰ کی نشانیاں انہوں نے پوچھیں کہ اس کے دروازے کتنے، اس کی کھڑکیاں کتنی، اس کے روشن دان کتنے، اور اس کی علامات پوچھیں۔ اب یہ چیزیں پوچھنے کی تھوڑی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا ظاہر ہے یہ تو نہیں بتا سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی آپ نظر اٹھائیں، مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے مسجد اقصیٰ کے بیچ میں سارے پردے ہٹا دیے، مسجد اقصیٰ سامنے آئی۔ وہ پوچھتے جاتے تھے اور آپ جواب دیتے جاتے تھے۔ بالآخر انہوں نے آخر میں یہ کہہ دیا کہ یہ جادو ہے اور یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح انہوں نے اس واقعے کو جھٹلا دیا۔ تو یہ ایک عظیم واقعہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معراج کا یہ پیش آیا، اور اللہ نے اتنا اعزاز اور اکرام آپ کو عطا فرمایا، اور آخرت میں اللہ تو بہت ہی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں 10 معراجیں ہوئیں۔ ہر نبی سے ملاقات کروانے میں اپنی حکمت ہے۔ اب وقت اتنا نہیں کہ میں اس کو بیان کر سکوں۔ ہر نبی کے ساتھ ملاقات کروانے میں، آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کروانے میں اشارہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے جس طرح جنت سے ہجرت کی دنیا میں آئے، آپ بھی ہجرت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی، یہود نے انہیں تکلیف دی، اسی طرح آپ کو بھی یہود تکلیف دیں گے۔ اللہ نے جس طرح ان کی حفاظت کی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہوں گے اور ایک مجدد کی حیثیت سے آپ کی شریعت اور دین کو جو ہے وہ نافذ فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروانے میں اشارہ تھا کہ جس طرح بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کیا اور پھر انہوں نے نکال دیا، اور بالآخر انہوں نے طرح طرح کی سازشیں کی، تو اسی طرح آپ کی قوم آپ کے ساتھ سازشیں کرے گی۔ جس طرح اللہ نے یوسف کو عزت دی، اللہ آپ کو بھی عزت دیں گے۔ اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنی اس بھائیوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، آپ بھی اپنی قوم کو معاف فرما دیں گے۔ اور آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا فتح مکہ کے موقع پر، آپ نے بھی وہی فرمایا۔ تو بہرحال اسی طرح بڑی حکمتیں تھیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ 10 معراجیں ہوئیں۔ پہلا 7 آسمانوں تک 7 معراجیں، سدرۃ المنتہا تک 8ویں، صریف الاقلام تک 9ویں، صریف الاقلام سے عرش تک 10ویں معراج ہوئی۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ ہجرت کے یعنی 10ویں سال آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، یعنی 7 معراجیں تو یہ ہوئیں، اور پھر 8ویں سدرۃ المنتہا تک ہوئی، اور پھر اس کے بعد یعنی 8ویں جو معراج ہوئی اس میں اشارہ تھا کہ ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوگا۔ پھر صریف الاقلام تک اس میں اشارہ تھا کہ ہجرت کے 9ویں سال جو ہے غزوہ تبوک جو ہے وہ پیش آئے گا، اور پھر صریف الاقلام سے عرش تک اللہ سے ملاقات تک اس میں اشارہ تھا کہ ہجرت کے 10ویں سال آپ اپنے رب سے ملاقات فرمائیں گے اور آپ کا وصال ہو جائے گا۔ بہرحال یہ اسراء اور معراج، اس کے اندر بڑی اور بھی حکمتیں، بڑی تفصیل ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے جو آپ کو ملا، اور اس میں ہمارے لیے بڑے دروس ہیں، بڑے سبق ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ بہرحال یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ جو نماز کا تحفہ اللہ نے دیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں عرش پر بلا کر دیا ہے، اور پھر 50 سے 5 کی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک جو ہے ہمیں ان کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ جو ہے ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں۔